نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد آج الحمدللہ 15 پارے مکمل ہو گئے. جہاں سے تلاوت شروع کی گئی ہے جو آیت ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ وہ آیت ہے جو عام طور پر جمعے کے خطبات میں پڑھی جاتی ہے اور بہت ہی جامع آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے عدل کا، احسان کا، قرابت داروں کو دینے کا، برائیوں اور بے حیائی کے کاموں سے روکنے کا اور منکرات سے روکا ہے. اور ایسی آیت ہے کہ جس کو بہت سے لوگوں کے لیے، یعنی اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، اسلام لانے کا سبب بنے. چنانچہ اقسم سیفی ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا کہ کوئی نبی مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے ہیں، تو اس نے خود ارادہ کیا تحقیق حال کے لیے جانے کا، لیکن قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں اس لیے آپ نہ جائیں. تو اس نے پھر قوم کے 2 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا تحقیق حال کے لیے. اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے قاصد پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سردار نے آپ سے 2 باتیں پوچھی ہیں. من انت و ما انت، آپ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من انت کے جواب میں تو صرف فرمایا کہ محمد ابن عبداللہ، یعنی میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، اور باقی یہ کہ میں کس حیثیت سے آیا ہوں تو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. 2 لفظوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا اور ساتھ میں اس آیت کی تلاوت کی. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ آیت دہرائیے. آپ نے دہرائی اور آپ دہراتے رہے یہاں تک کہ انہیں یاد ہو گئی، اور پھر وہ اپنے جہاں سے آئے تھے چلے گئے. اور جا کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ ہم نے ان کے حسب نسب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس طرف تو کوئی بہت زیادہ توجہ نہیں دی اور بہت مختصر سا جواب دیا کہ محمد ابن عبداللہ، بس کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد. لیکن ہم نے لوگوں سے جب تحقیق کی تو وہ بہت عالی نسب، بہت اشراف میں سے ہیں، یعنی بہت اعلیٰ قبیلے سے تعلق ہے، حسب نسب کے نہایت اعلیٰ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر یہ آیت بھی جو تلاوت کی تھی سنائی. جب اقسم سیفی نے یہ آیت سنی تو اس نے فوراً کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، لوگوں تم فوراً چلے جاؤ اور جلدی اسلام لانے میں کرو، ایسا نہ ہو کہ لوگ تم سے آگے بڑھ جائیں. تو یہ آیت سن کر اس نے اپنے پورے قبیلے کو اسلام لانے کا حکم دیا. اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں جب میں اسلام لایا، قبول کیا، تو میرے دل میں بہت زیادہ اسلام جو ہے دل میں نہیں تھا، بلکہ میں کچھ ڈاما ڈول تھا. لیکن جب ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک وحی آنی شروع ہوئی اور اس پر جو کیفیت آپ کی ہوتی تھی تو وہ کیفیت آپ پر طاری ہوئی، یہاں تک کہ یہ جب وحی پوری مکمل ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. تو حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو میرے دل میں ایمان گھر کر گیا اور پھر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دل میں انتہا درجے کی محبت پیدا ہو گئی. تو بہرحال یہ بڑی جامع آیت ہے قرآن مجید کی. اسی طریقے سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے ایک اہم مسئلے کی طرف یہاں پر حکم کیا ہے، فرمایا ہے، ہدایت فرمائی کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کسی مصیبت میں پھنس جائیں، ایسے لوگوں کی قید میں چلے جائیں جو ان کو کلمات کفریہ کہنے پر مجبور کرتے ہوں، تو اگر یہ شخص وہ یہ جانتے ہوں کہ اگر میں نے یہ کلمات کفریہ نہ کہے تو یہ مجھے قتل کر دیں گے، یا جو یہ کہہ رہے ہیں وہ کر گزریں گے، یعنی اس بات کا یقین ہو، تو اگر دل میں ایمان موجود ہے تو پھر اگر زبان سے کوئی اگر کہہ بھی دے کلمات کفریہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
اسی کو فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانی، جو آدمی کفر کرے ایمان لانے کے بعد، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، مگر یہ کہ مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل جو ہے وہ ایمان سے پر مطمئن ہو، تو اس کے کلمات کفریہ کہنے کا کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ اس کی بیوی اس پر حرام ہوتی ہے، نہ وہ نہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یہ آیت اصل میں نازل ہوئی حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والدین دونوں، اور اسی طریقے سے دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کافروں نے پکڑ لیا تھا اور اپنا قیدی بنا لیا تھا، اور ساتھ میں وہ چاہتے تھے کہ کلمات کفریہ زبان سے نکالیں۔ تو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سمیہ ان کی والدہ دونوں، ان دونوں نے تو قطعی طور پر انکار کر دیا کہ ہم کوئی کلمہ کفر زبان سے نہیں نکالیں گے، اگر تمہیں ہمیں باقی رکھنا ہے رکھو، مارنا ہے تو مار دو، لیکن ہم کوئی زبان سے ایسا کلمہ کفر نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو شہید کر دیا، اور حضرت سمیہ جو حضرت عمار کی والدہ تھیں، ان کو بھی اس طرح سے بدبختوں نے شہید کیا کہ 2 اونٹوں میں ان کو تقسیم کیا، ایک ٹانگ ایک اونٹ سے باندھی اور ایک دوسری سے، اور دونوں اونٹوں کو دوڑا دیا، اس طریقے سے بیچ میں برچی ماری اور چیر دیا ان کے جسم کو۔ یہ دونوں کے دونوں سب سے پہلے اسلام کے شہید ہیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں سے خوب راضی ہوں اور ان کو پورے تمام مسلمانوں کی طرف سے خوب جزائے خیر عطا فرمائیں کہ انہوں نے اللہ کی شان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی کلمہ نازیبہ کہنا پسند نہیں کیا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اسی طریقے سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو یقیناً ان کا دل تو نہیں چاہتا تھا کلمات کہنے کو، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے کلمات کفر جو تھے وہ ادا کیے، اور پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انتہائی رنجیدہ اور مغموم، دیکھیے اصل رنجیدہ ہونا چاہیے تھا ماں کے انتقال پر اور باپ کی شہید کیے جانے پر، لیکن صحابہ کرام کے آپ طبیعت کو دیکھیے، مزاجوں کو دیکھیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ وہ اس بات پر رنجیدہ تھے کہ میں نے زبان سے کلمہ کفر ادا کیوں کیے، اس پر رنجیدہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ رنجیدہ مت ہو، جو تم نے جو الفاظ کہے ہیں یہ بامر مجبوری کہے ہیں، اور تمہیں پتا تھا کہ اگر میں ایسا نہیں کہوں گا تو یہ مجھے بھی قتل کر دیں گے، اس لیے تمہارے ان کلمات کفر ادا کرنے سے نہ تمہارے اسلام پر کوئی فرق پڑا، نہ تمہارے نکاح پر کوئی اثر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہ آیت بھی نازل فرما دی۔ تو یہ خاص موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اس سے آدمی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان اور دولت، ایمان کی دولت کتنی عظیم الشان چیز ہے، لیکن بہرحال شریعت نے ہماری رعایت رکھتے ہوئے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں ایسی جگہ پر پھنس جائے کہ جہاں اس قسم کے لوگ ہوں کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ کر گزریں گے، تو ایسی صورت میں اگر ایمان دل میں پہاڑوں کی طرح جمع ہوا ہے تو پھر انشاءاللہ زبان سے کہہ دینے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار سے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ زبان سے تو تم نے کلمہ کفر کہہ دیا، لیکن تمہارے دل کی کیا حالت تھی؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل میں ایمان تو پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوطی کے ساتھ جمع ہوا تھا۔ فرمایا کہ بس پھر فکر مت کرو۔ اسی طریقے سے اس سورہ نحل کی جو آخری آیات ہیں اس میں بھی ہمارے لیے عبرت کی کچھ چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اس میں یوں سمجھ لیجیے کہ دعوت و تبلیغ کے سارے اصول بیان کر دیے کہ ہمیں دعوت کس طرح سے دینی، دین کس طریقے سے پھیلانا ہے، ایک مبلغ کے جذبات کیسے ہونے چاہیے، اور اس کے اندر تحمل اور قوت برداشت کیسی ہونی چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ کہ ادعو الی سبیل ربک، تم اپنے رب کی طرف، راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، دعوت دو، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، نمبر 1، والموعظہ، اور نصیحت، خیر خواہی کے ساتھ، پوری خیر خواہی ہو، کسی کو مشتعل کرنا مقصد نہ ہو، کسی کو کی تحقیر مقصود نہ ہو، مذاق اڑانا مقصد نہ ہو، تنزیہ جملے کسرے نہ ہوں، اس قسم کے کوئی کلمات نہ ہو، بلکہ پوری خیر خواہی کے ساتھ اور نصیحت کے کلمات اپنی زبان سے ادا کریں،
اور ساتھ میں جو ہے وہ حکمت کے ساتھ اس کو دعوت دیں، یہاں تک کہ فرمایا موعظہ حسنہ، بہترین طریقے پر، اور ساتھ میں فرمایا جادلہم باللتی ہی احسن۔ آگے جو دلائل ہیں، اگر کوئی ایسا بھی ہو کہ مجادلے کی کوئی شکل ہو جائے تب بھی کسی کو گالی مت دو، برا والا مت کہو۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ پورے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات پڑھ لیجئے، حضرت ہود کے پڑھ لیجئے، حضرت صالح علیہ السلام کے پڑھ لیجئے، حضرت شعیب کے پڑھ لیجئے، یہ سارے واقعات آپ پڑھیے، قوم نے نہ جانے کیا کچھ کہا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور قوم نے جواب میں کیا کہا، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو آپ کو بہت گمراہ دیکھتے ہیں، آپ تو گمراہ آدمی ہیں۔ اندازہ لگائیے کتنا بڑا ان کا جو ہے جگر تھا کہ انہوں نے ایسے جملوں کو بھی سہا، برداشت کیا کہ قوم 950 سال کے بعد بھی یہ کہہ رہے انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو تمہیں کھلم کھلا گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کوئی برا بھلا نہیں کہا، یعنی مجادلہ اس طریقے میں سے نہیں کیا کہ لڑائی کی صورت اختیار کی ہو کہ میاں گمراہ تو ہوگا، تیرا باپ ہوگا، اس طرح سے کوئی جملہ نہیں کہا، بلکہ کیا قرآن کہتا ہے، قال یا قوم لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم میں گمراہی پر نہیں ہوں، میں تو رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ کیسے عمدہ طریقے سے انہوں نے اپنی بات کو دلیل کے ساتھ جو ہے واضح کیا ہے، اور برے طریقے سے وہ سامنے والے سے پیش نہیں آئے ان کی غلط باتوں کے جواب میں۔ اسی طریقے سے حضرت قوم ہود کی طرف جو حضرت عاد گئے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم آپ کو بہت ہی جو ہے گمراہی میں بھی دیکھتے ہیں، فی صفاحت وانا لنظنک من الکاذبین، ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور بے وقوف آدمی ہو، الیاذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ اور ساتھ میں کہا کہ آپ جھوٹے بھی ہیں، تو انہوں نے بھی جواب میں یہی کہا کہ میری قوم میں نہ تو جھوٹا ہوں اور نہ بے وقوف، نہ گمراہ ہوں، بلکہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، میں اپنا کام، اپنی ڈیوٹی، اپنا منصب، اپنا فریضہ وہ ادا کر رہا ہوں، اور ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں۔ تقریباً تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے سے جواب دیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے جواب دیا۔ تو پورے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کیجئے، یہ ہے جادلہم باللتی ہی احسن کا نمونہ، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے ہیں تو آپ کو بھی جو بات کہی گئی تھی، حضرت اللہ رب العزت نے کہا کہ قولا لہ قولا لینا، نرمی سے گفتگو کیجئے، ان کے پاس جا کے نرمی سے بات کرنا۔ اب آپ بتائیے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے زیادہ حق پر کون ہوگا، اور فرعون سے زیادہ ناحق کون ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود بھی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، مجادلے کی ضرورت نہیں ہے، قولا لہ قولا لینا، آپ جب ان سے گفتگو کریں تو نرمی سے گفتگو کریں۔ چنانچہ فرعون نے ان سے بہت سے سوالات کیے، قرآن مجید میں پورے لسٹ موجود ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے تمہیں پالا، ہم نے تمہیں پوسا، ہماری نعمتیں تم پر تھیں، لیکن تم نے کیا کیا، ایک آدمی کو قتل کر دیا اور یہاں سے چلے گئے مصر سے۔ اب اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو جواب دے سکتے تھے، تو جواب تو دیا، لیکن وہ جواب دیا جو قرآن مجید میں نقل بھی کیا، اور کہا کہ یہ جو جہاں تک میرا تعلق ہے کہ مجھے تو نے پالا اور میں تیرے گھر میں پلا، تو اس کا سبب بھی تو خود ہے، تو اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کا حکم نہ دیتا تو میری ماں خوف کی وجہ سے دریا میں نہ ڈالتی، اور جب دریا میں ڈال دیا تو میں بہتا ہوا تیرے محل کی طرف چلا آیا، میں نے تو تجھے آواز نہیں دی، تو نے خود دیکھا، اور دیکھ کے جو ہے وہ خود اللہ نے ایک کام کو انجام تک پہنچانا تھا، لہذا اس ٹوکرے کو جب بہتے ہوا دیکھا اس نے بلوا لیا، دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام انگوٹھا چوس رہے، اور اتنے پیارے خوبصورت تھے کہ اس کا دل جو ہے کہ جی چاہا اس کا کہ بھئی یہ تو اس قابل ہے کہ اس کی ہم پرستش کریں۔ یہی موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے تباہی کا ذریعہ بنے۔ تو بتا دیا کہ تمہارا اپنا عمل جو ہے وہ سبب بنا کہ میں جو ہے تمہاری طرف آیا اور تم نے مجھے پالا پوسا، اور جہاں تک قتل کا معاملہ ہے اس وقت تک مجھے نبوت نہیں ملی تھی، اور میرے علم میں نہیں تھا کہ میرے ایک گھوسے مارنے سے وہ مر جائے گا، مجھے نپتی تھا مر گیا تھا ایک گھوسا مارنے سے۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے تسلی اور تحمل کے ساتھ اس کو جوابات دیے. قرآن مجید میں پوری تفصیل کے ساتھ وہ سب کا سب موجود ہے. تو بہرحال یہ ہے جادلہم باللتی ہی احسن. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنگ و جدل جس طرح ہمارے یہاں ہوتی ہے اس طریقے سے ہم جنگ و جدل سے پیش آئے، نہیں، بلکہ جادلہم باللتی ہی احسن، احسن طریقے سے، عمدہ طریقے سے تم کلام کرو. اصل مقصد سامنے والوں کو راہ راست پر لانا ہے، ان کو راہ راست سے بھگانا نہیں ہے، اس لیے طریقے سے ان سے گفتگو کی جائے. اور سب سے آخری دو آیتیں ہیں، یہ بھی اصل میں دیکھیے جادلہم باللتی ہی احسن ہی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق. جنگ احد کے موقع پر آپ نے پہلے سنا کہ جنگ بدر میں 70 سرداران مکہ بڑے بڑے گرفتار ہوئے تھے اور انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یہ بات یاد رکھو کہ اگر تم فدیہ لے کر انہیں چھوڑو گے تو تمہارے 70 اگلی جنگ میں شہید ہوں گے. گویا کہ ایک خفیہ طور پر اشارتاً یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ اس کے لیے پھر تیار ہو جاؤ. چنانچہ غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. ان 70 صحابہ کرام میں حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے. اور شہادت یعنی جب کافر لوٹ گئے اور لاشوں کو اکٹھا کیا گیا تو 70 صحابہ کرام شہید تھے. انہی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور انہوں نے اپنے دل کا بغض ایسے نکالا تھا کہ حضرت حمزہ کی ناک بھی کاٹ دی، آپ کے کان بھی کاٹ دیے، آپ کا پیٹ بھی چیر دیا، آپ کا کلیجہ نکالا، اس کو چبایا. اور ہندا نے جو چونکہ اس نے یہ نظر مانی تھی کہ جو بھی ایسا کرے گا، تو اس وقت تک حضرت وحشی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا اور پھر ان کے پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکالا گیا اور لے جا کر وہ ہندا کو دیا گیا جس نے کلیجہ چبایا. تو اس طریقے سے یعنی مسلح کیا گیا تھا. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے صحابہ کرام کے ساتھ یہی سلوک لاشوں کے ساتھ کیا گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، قسم کھا لی کہ میرے چچا کے ساتھ جس نے ایسا کیا ہے، تو جب تک میں کافروں کے 70 آدمیوں کے ساتھ ایسا عمل نہیں کر لوں گا اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں. یعنی آپ نے قسم کھا لی کہ میں بھی 70 کافروں کے ساتھ ایسا معاملہ کروں گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے اخلاق سکھاتے ہیں. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شان کے لائق نہیں. آپ عام لوگوں کے لیے تو یہ ہے کہ جتنا کسی نے ظلم کیا ہے تم بھی اتنا کر لو، جتنا کسی نے زیادتی کی ہے تم بھی کر لو، اس سے زیادہ نہیں. لیکن نبی کے لیے فرمایا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر تمہیں کسی نے زخمی کیا ہے تو فَعَاقِبُوا، تو تم بھی زخمی کرو، بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، جتنا کہ اس نے زخم لگایا. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر صبر کرو تو زیادہ بہتر. یعنی یہ بات تو اس لیے کہہ دی کہ بعض لوگوں سے صبر نہیں ہوتا. مزاجن یہ جب تک منتقم المزاج ہوتے ہیں، جب تک وہ انتقام نہ لے لیں، جب تک برا بھلا نہ کہہ دیں سامنے والے کو، ان کو چین نہیں آتی. تو اس لیے شریعت نے ان کی فطرت کا بھی لحاظ رکھا کہ بھائی ٹھیک ہے بدلہ لینا ہے لے لو، لیکن اتنا بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے اس پر کوئی زیادتی مت کرو. اگر تم اس سے زیادہ کرو گے، کسی نے ایک تھپڑ مارا تم نے 2 مار دیے، جب 2 مار دیے تو اب تم ظالم ہو گئے، وہ مظلوم بن گیا. ہاں اگر اس نے 1 مارا ہے، جتنی زور سے مارا تم بھی اتنی زور کا 1 تھپڑ مار دو، اس حد تک گنجائش. لیکن اگر 2 مارو گے تو پھر ظالم بن جاؤ گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اگر آپ صبر کریں تو یہ صبر کرنا آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص خطاب فرمایا، یعنی پچھلی آیت میں تو عام خطاب ہے اور یہاں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو صبر ہی کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا یہ صبر اللہ کی مدد سے ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے، آپ کے لیے صبر کرنا آسان ہو جائے گا. چنانچہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں آپ نے فرمایا کہ اب ہم بدلہ نہیں لیں گے. اب ہم دیکھیے یہ چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے، اس کے نبی کے حکم کے آگے چاہے ہمارا دل جیسا بھی کہہ رہا ہو اپنے سر کو خم کر دیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
یہ موجود ہے ان کی سیرت میں، کان وقافا عند کتاب اللہ عز وجل، کہ وہ اپنے آپ کو جھکا دیا کرتے تھے اللہ کی کتاب کے آگے. یعنی کوئی بات اگر ایسی ہوتی تھی، ایک مرتبہ آپ نے یہ حکم جاری کیا کہ کوئی شخص زیادہ مہر نہ رکھا کرے، مہر مختصر رکھو، لمبے مہر مت رکھو. ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ عمر تم کتاب اللہ پر زیادتی کرتے ہو. کہا کہ اماں میں نے کیا زیادتی کی ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے انہیں قنطار خزانہ بھی دے دیا ہو تو واپس مت لو. تو اللہ تو اس کا مطلب خزانے کی گنجائش تو ہے، تو تم پابندی کیوں لگاتے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا، اپنا سر جھکا لیا اور فرمایا کہ لوگوں اس بوڑھی عورت کا علم عمر سے زیادہ ہے، اور اپنا قانون منسوخ کر دیا. یہ بات ہے اصل میں للہیت جس کو کہتے ہیں، وہ یہ کہ چاہے ہمارے جو ہے وہ دل پر آرے چل جائیں، لیکن ہم اللہ کے رسول کے حکم کے آگے اپنے دل کو توڑ لیں، لیکن اللہ کا حکم نہ توڑیں. بس اگر بنیادی بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ ہمارا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹے، اللہ رسول کا حکم نہ ٹوٹے. اگر یہ ہم نے کر لیا انشاءاللہ پھر آپ بہت بڑے انسان. لیکن اگر ہم اللہ کے حکم توڑتے رہیں یا اپنے دل کی خواہشیں پوری کرتے رہے تو بھائی پھر ہم کیا، اللہ اور رسول کو ہم نے بڑا کیا جانا. اس لیے اللہ اور رسول کو بڑا کیجئے. اگر کہیں ہمیں اپنی بے عزتی بھی محسوس ہو تو کوئی بات نہیں، اللہ اور رسول کے لیے وہ بے عزتی نہیں ہے، وہ آپ کی عزت ہے. اس لیے اپنے دل کو توڑ لیجئے لیکن اللہ کے حکم کو ہرگز مت توڑیے. بہرحال یہاں پر فرمایا کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر سے کام لیجئے اور آپ کا صبر جو ہے یہ اللہ کی مدد سے ہوگا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، غم مت کیجئے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور کفار کی تدبیر سے آپ دل تنگ بھی مت ہوں. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم، اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ صبر سے کام لے. لوگوں کی تکلیفوں پر جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور پر جو لوگ مبلغ ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کے لیے تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ کے اندر بہت سارے سبق ہیں کہ ہم نرمی اختیار کریں. بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا. حضور نے فرمایا کہ خوشخبریاں دو، نفرتیں مت دلاؤ، آسانیاں پیدا کرو، سختی مت کرو. یعنی جہاں تک گنجائش. اب لازم بات ہے کہ نرمی اور سختی کرنا یہ مولوی صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں تک نرمی رکھی ہے وہاں تک تم بھی نرمی دو. جہاں سختی ہے وہاں بتا دو کہ یہ حکم ہی ایسا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کا حکم ہے. تو اس لیے جو سہولت کی چیز، جو نرمی ہم لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ دیں. آج ایک صاحب کہنے لگے بھی وہ میں عمرے کے لیے ہمارے گھر میں سے جا رہے ہیں تو سفر میں روزہ رکھیں نا. میں نے کہا بھی اللہ نے جو اجازت دی ہے سفر میں روزہ نہ رکھے، آپ کی مرضی ہے. شریعت نے زبردستی نہیں کی اس معاملے کے اندر، بلکہ یہ کہا ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. انہیں چاہیے وہ دوسرے ایام میں روزہ رکھ لیں. تو سفر چاہے سہولت کا ہو چاہے سختی کا ہو، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام ایسے بھی تھے جنہوں نے روزہ رکھا تھا اور ایسے بھی تھے جنہوں نے نہیں رکھا. تو جنہوں نے نہیں رکھا آپ نے انہیں بھی کچھ نہیں کہا اور جنہوں نے رکھا انہیں بھی کچھ نہیں کہا. اس سے پتہ چلا کہ سفر میں روزہ رکھ سکتے ہیں. اپنی طبیعت پر بات ہے کہ اگر بعض لوگ اس کو برداشت کر سکتے ہیں تو رکھ لیں، نہیں کر سکتے تو گنجائش ہے. کوئی شریعت نے سختی نہیں کی اس معاملے کے اندر. اور یہ بھی میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر ہم اس کی قضا کریں گے جب بعد میں، تو چونکہ عذر کی وجہ سے ہم نے چھوڑا ہے، انشاءاللہ چاہے وہ جس مہینے میں اور جس دن میں رکھیں گے رمضان المبارک ان کے حق میں لوٹ آئے گا. کیونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزے کو چھوڑ دیا تھا. اب وہ اس کی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے حق میں بتمام و کمال پورے حسن کے ساتھ وہ رمضان المبارک کا روزہ ان کے حق میں آ جائے گا. ہاں اگر خدا نہ کرے کوئی بغیر عذر کے چھوڑ رہا ہے تو بھائی ساری زندگی رکھتے رہو گے تو اس کا اجر و ثواب نہیں مل سکتا. تو بہرحال یہاں سہولت جہاں پر دی ہے شریعت نے، اس سہولت کو ہمیں اگر استعمال کرنا پڑے تو کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کے بعد سورہ کہف ہے. یقیناً یہ لمبے بیانات ہیں اور یقیناً اس کے لیے تو درسن یعنی آدھا پون گھنٹے کا روزانے کا جو درس ہوا کرتا تھا ہمارے ہاں، انشاءاللہ آئندہ عید کے بعد بھی ہوگا.
تو اس میں انشاءاللہ ان کو بیان کیا جائے گا تاکہ اس میں جو ایک ایک آیت ہے اس پر تفصیل کے ساتھ بات کی جا سکے. اور اسی طریقے سے اس میں اس آیت سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں آپ کو پتہ ہے واقعہ معراج سے متعلق پہلی آیت ہے، اور دوسرے رکوع کے اندر ایک خاص بات ہے اس کو میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقرأ کتابک. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے نامہ اعمال پڑھ لو. اس کا مطلب یہ ہوا، بزرگوں نے فرمایا کہ ہر آدمی کا نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، اور یہ نامہ اعمال لکھ کون رہا ہے؟ فرشتے لکھ رہے ہیں. اور کیوں لکھ رہے ہیں؟ جو ہم کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں. یعنی ہمارا قول، ہمارا فعل وہ ہمارے ہی کرنے کی وجہ سے کتاب میں لکھا جا رہا ہے. تو وہ نامہ اعمال ہے اقرأ کتابک. اور پھر قیامت کے دن جب یہ نامہ اعمال دے دیا جائے گا ہاتھ میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتے فرمائیں گے اللہ کے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن یہی کافی ہے، یہ نامہ اعمال پڑھ لو. جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، سامنے سے لا کر دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے. جو نافرمان لوگ ہیں ان کو نامہ اعمال پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور کہا جائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، یہ آج کے دن تمہارے لیے یہی کافی ہے. اور بالکل اس یعنی پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے پھر مزید اس کی تفصیل فرمائی ہے کہ ووضع الکتاب. ابھی نام اعمال کا ذکر کیا، پھر اس کو چونکہ کتابی شکل میں ہوگا، وہ اتنا بڑا ہوگا کہ کتاب چھپ جائے پوری. اور اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ یہ اس کتاب کو لکھنے والے مصنف ہم خود ہیں. زندگی میں چاہے ہم نے کوئی کتاب نہ لکھی ہو، چھوٹا سا پمفلٹ بھی شائع نہ کیا ہو، لیکن قیامت کے دن ایک بہت بڑی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہمارے سارے کرتوت اس میں ہوں گے، اچھے اور برے سب کے سب. تو اس کو اللہ فرما رہا ہے ووضع الکتاب، کتاب رکھ دی جائے گی ان کے سامنے، لو بھائی اس کو پڑھ لو. فتر المجرمین مشفقین مما فیہ، تو جو مجرم ہوں گے وہ اس میں دیکھیں گے. ویقولون، اور وہ یہ کہیں گے یا ویلتنا ما لی ھذا الکتاب، جب وہ دیکھیں گے کہ اوہو اس میں تو کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں، جوانی، بچپن، لڑکپن، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، جو کچھ ہم نے کیا. مما فیہ ویقولون یا ویلتنا، اے افسوس اس میں کیا ہے. ما لی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس میں تو کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی نہیں رہی اور بڑی سے بڑی بات بھی ساری درج ہے. یعنی کوئی بات اس میں چھوڑی ہی نہیں اللہ تعالیٰ. الا احصاها، مگر اس کو اللہ نے لکھ لیا ہے، شمار کر دیا. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو بھی عمل کیا تھا وہاں وہ موجود پائے گا. اگر آج ہم 50 سال پرانی فلم لگا سکتے ہیں، ڈرامہ دیکھ سکتے ہیں، آج کے کمپیوٹر سے اور آج کے نیٹ پہ جا کے جو چاہے 50 سال اور 75 سال پرانے ڈرامے اور فلمیں آدمی دیکھ سکتا ہے کلک کر کے، بٹن دبا کے. اللہ رب العزت کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ہماری پوری زندگی کی فلم چلا دے وہاں پر؟ جس اللہ نے انسان کو یہ ذہن دیا ہے کہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے پورا کا پورا، اور ہم جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں فضا کے اندر ہماری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. یعنی سائنسدان بھی یہ بات کہتے ہیں، ہمیں تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سب کے سب لکھا جا رہا ہے، موجود ہے. لیکن سائنسدان بھی یہ بات اب کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی کلام کرتا ہے وہ سارا کا سارا کلام موجود ہے. اگر وہ چاہیں تو وہ پچھلے لوگوں کے کلام اور باتیں اور گفتگو وہ جدید آلات کے ذریعے سے ان کو سنا جا سکتا ہے. اور آج تو آپ کو پتہ ہے کس طریقے سے آپ کہیں بھی کونے میں چھپ کے بیٹھے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون صاحب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، جو چاہے بھی. تو بہرحال اللہ رب العزت معاف فرمائے اور ہمیں ہمارے جو حالات ہیں ان کو بہتر فرما دے. قیامت کے دن یہ کتاب ہمارے سامنے ہوگی. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور آگے فرمایا ولا یظلم ربک احدا، تمہارا رب کوئی ظلم نہیں کرے گا تم پہ، جو ہوگا وہی موجود ہوگا، بس اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں لکھی جائے گی. بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو نیک فرشتے سارے ہی نیک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ توبہ کر لینے کے بعد فرشتوں کی کتابوں سے بھی اس کو مٹا دیتے ہیں، بلکہ ذہنوں سے بھی مٹا دیتے ہیں فرشتوں کے، تاکہ میرے بندے کو یہ قیامت کے دن رسوا نہ کرے کہ بھئی تھے تو تم بڑے خراب، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا کہ مٹا دو تو ہم نے مٹا دیا، اور نہ ہمیں پتا تمہارا ریکارڈ کیسا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے ذہنوں سے بھی مٹا دیتے ہیں، انہیں یاد بھی نہیں رہے گا. تو یہ ہے ہمارے رب کریم کہ جو کچھ بھی ہم نے زیادتی کی
لیکن اس کے باوجود اللہ رب العزت ان کے ذہنوں سے وہ تمام چیزیں مٹا دیں گے فرشتوں کے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو فرشتے طعنہ نہ دے سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اخلاق حسنہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی۔ جی کامران بھائی کے والد صاحب کا انتقال الحمد للہ رب العالمین۔ جی بھائی کل آپ نے کہا یاد دلا دیجیے مسئلہ میں بیان کرنے والا بھائی ایک مسئلہ اصل میں یہ 2-3 دن سے پوچھ رہے تھے تو اور لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو جائے، میں نے کہا تھا یاد دلا دیجیے گا۔ بعض لوگ نماز میں امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو یقیناً یہ عمل درست نہیں ہے، اور انہیں یہ شک شبہ پیدا ہوا تھا کہ قیام ختم ہو گیا اس لیے نماز نہیں ہوتی، تو ایسا نماز تو ہو جائے گی، اس لیے کہ قیام تو اس نے کر لیا، امام کے ساتھ کھڑا رہا، لیکن ابھی امام رکوع میں گیا نہیں تھا کہ وہ اللہ اکبر سے پہلے امام سے رکوع میں چلا گیا، اور امام نے ابھی سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا، تو لیکن رکوع بہرحال کر لیا اور کر کے اس سے پہلے کھڑا ہو گیا، تو امام سے پہلے رکوع میں جانا اور سجدے میں جانا یہ سب سخت گناہ کا کام، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا شخص گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، کیونکہ اس نے کام گدھوں والا کیا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ سلام سے پہلے تو نہیں نکلے گا امام سے، امام کے سلام کے بعد ہی سلام پھیرے گا، تو رکوع سجدہ پہلے کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی، اتنی کیا جلدی ہے؟ بیچ میں کہیں جا تو نہیں سکتا کہ بھائی رکوع کر کے میں ذرا پانی پی کے آ جاؤں یا کہیں کام سے چلا جاؤں، بعد میں آ کے دوبارہ شریک ہو جاؤں گا، تو یقیناً سلام تک امام کا ساتھی ہے، جب امام سلام پھیرے گا تو ہی آپ نکلیں گے، تو اس لیے اس سے پہلے رکوع کرنا سجدہ کرنا یہ حماقت کا کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور جن لوگوں کو مسئلے کا پتہ نہیں وہ سمجھ لیجئے، جلد بازی مت کیجئے، نماز اطمینان و سکون کے ساتھ پڑھا کریں، رکوع انتہائی اطمینان سے کریں، سجدہ انتہائی اطمینان سے کریں، اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھیں، اور اسی طریقے سے رکوع سے اٹھ کر بھی اطمینان سے کھڑے ہوں، جب سارے اعضاء مکمل پرسکون ہو جائیں پھر اس کے بعد سجدہ اور دونوں سجدے اس طریقے سے ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جی اچھا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کامران صاحب کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ابھی جنازہ آ گیا ہے، ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کاملہ فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیں، اور ان کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائیں۔ اسی طریقے سے ہمارے ایک نمازی ہیں انور صاحب، ان کی والدہ جو غالباً جو پلاسٹی ہو رہا ہے یا ہو چکا ہے، تو ان کے لیے دعا فرما دیں، اللہ تعالیٰ جلد صحتیابی عطا فرما دے، اور جو بھی بیمار ہیں ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، یہاں جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں ان میں، ان کے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، اے اللہ سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جنازہ